مشاہدین کرام السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں درستگی آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول متعین کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خصوصیات پر فوکس کیے ہیں، ان خصوصیات کو جب تک ہم نہ اپنائیں ہم اپنے معاشرے کو درست نہیں کر سکتے۔ امام مالک کا قول مشہور ہے، انہوں نے فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کی بھی اصلاح اس وقت تک ممکن اور پوسیبل نہیں ہے جب تک کہ ان قواعد اور ان خصوصیات کو نہ اپنایا جائے جن کی وساطت سے اس امت کی پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہو، جن خصوصیات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فوکس کی اور خوب توجہ دی، جس کے بدولت آپ کا جو برپا کردہ معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جس کے اندر آپ نے جن خصوصیات کو اپنایا اور توجہ دی اور زور لگایا، ان خصوصیات کو جب تک ہم اپنے معاشرے میں نہ اپنائیں ہم اپنے معاشرے کو ہم درست نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلی خصوصیت جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب توجہ دی وہ کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ کا صدق دل سے اقرار اور شرک سے برات اور لا تعلقی کا اعلان۔ یعنی کوئی بھی اصلاح معاشرہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی عقیدہ درست نہ ہو، ان کی جو ہے نا عقائد درست نہ ہو، اللہ کے بارے میں ایمانیات ان کا مکمل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر توجہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کوہ صفا پر چڑھ کر اس کلمے کے ساتھ کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح و بہبود کے لیے، دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور آپ نے محنت کی اور ان لوگوں کو جو لات اور عزا اور منات اور حبل کو خدا سمجھتے تھے، ان کی وہ پرستش کرتے تھے، ان کے لیے نظر و نیاز جو بانٹتے تھے مانتے تھے، وہ جو ایک اللہ کے جو ہے نا وہ پجاری بن گئے، اور انہوں نے کعبہ شریف سے بتوں کو نکال کر پاش کر دیا۔ ہم اگر اپنے عقیدے کو درست نہ کریں، دوسروں سے اللہ کے علاوہ دوسروں سے جو ہے نا ہونے کی یقین رکھیں، امید رکھیں، نظر و نیاز ہو اور خشوع خضوع ہو اور عاجزی انکساری ہو اور توکل اور خوف ہو، اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہو تو اس وقت ہماری جو ہے نا معاشرے کی اصلاح اور درستگی ممکن نہیں ہے جب تک یہ صفات اور یہ تمام چیزیں اللہ سے نہ ہوں۔ دوسری چیز جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فوکس کی، اس پر ہم بھی اگر جب تک توجہ نہ دیں ہمارے معاشرے کا اصلاح ممکن نہیں، اور وہ کیا ہے؟ اطاعت اور فرمان برداری صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت مسلم ہمارے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان برداری اور ان کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو اور ان کی مخالفت سے تم لوگ جو ہے نا بچ جاؤ، بچے رہو۔ تو جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری نہیں کریں گے، ہمارا معاشرہ جو ہے نا، معاشرے کے جو افراد ہیں جب تک اس چیز کا اہتمام نہیں کریں گے وہ معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح تیسری جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے آپس میں اتفاق و اتحاد، اس کا درس ہمیں خوب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھرپور توجہ دی اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم جو ہے نا جدا جدا مت ہو جاؤ بلکہ تم یکجان ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کی اس طرح تربیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں وہ کیا تھے؟ بڑے رحم دل، لیکن کفار کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں وہ سیسہ پلائے ہوئے دیوار کی طرف بڑے سخت ہوتے تھے۔ تو یہ منظر جب تک اسلامی معاشرے کے جو باسی اس کو نہ اپنائیں وہ معاشرہ بھی وہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے خیرخواہی کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کرنا۔ اسلامی معاشرے کے اندر بسنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان کی، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یعنی ایک جان کی طرح مسلمانوں کو ہونی چاہیے، ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بےتاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اسلامی ریاست میں بسنے والے لوگ جو ہے ان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ کسی مسلمان کی پریشانی کو دیکھ کر وہ بے چین ہو جائے، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا وہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے پسند نہ کرے۔ اسی طرح مشہور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم،
حضرت صحابی فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی علی اقام سے والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر ہم نے بیعت کی ہے۔ یہ کیفیت جب تک اسلامی معاشرے میں بسنے والے افراد کے دلوں میں نہ ہوں، وہ معاشرہ جو ہے وہ اصلاح پر گامزن، طریق اصلاح پر وہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اسلامی معاشرے کی جو خصوصیات ہے ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پاک دامنی کو اختیار کرنا۔ معاشرے میں بسنے والے خواتین ہوں، مرد ہوں، وہ سب کے سب جو پاک دامن ہوں، دوسروں کی عزت کو خیال رکھنے والے ہوں، اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلنے والے ہوں، دوسروں کی ابرو ریزی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی مخاطب کیا اور عورتوں کو بھی مخاطب کرتے فرمایا قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، پیارے پیغمبر آپ مومنوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے۔ بالکل یہی خطاب جو ہے وہ مومنات سے بھی کی ہے، وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ وہ بھی اپنی حفاظت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوب توجہ دی، اور وہ اس قدر پاک باز لوگ تھے کہ ان برائیوں سے وہ کوسوں دور تھے، وہ بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، اختلاط سے وہ بچتے تھے، اور ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ پردیداری کرنے والے لوگ تھے۔ جب تک اس خصوصیت کو بھی نہ اپنایا جائے ہمارے معاشرہ جو ہے کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا۔ ایک اور خصوصیت ہے اور وہ ہے ضروریات خمسہ کا تحفظ اور حدود اللہ کا نفاذ، یعنی اسلام نے بنیادی ضروریات کی جو ہے نا تحفظ کی گارنٹی دی ہے۔ نفس کی حفاظت، مال کی حفاظت، اور دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور نسب کی حفاظت۔ دین کی حفاظت کے لیے جہاد جیسا جو ہے نا عمل جو ہے مشروع قرار دیا گیا، اور نفس کی حفاظت کے لیے یعنی کوئی کسی کو جبراً ظلماً قتل کر دے تو النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس کو قتل کیا جانا، یہ نفس کی حفاظت کے لیے شریعت نے بندوبست کیا ہے۔ اور اسی طرح مال کی حفاظت کے لیے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کسی کے مال کی طرف اگر تجاوز کرے، ہاتھ بڑھائے تو ناحق، تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور عقل کی حفاظت کے لیے کوڑوں کی سزا مقرر ہے کہ جو شراب پی کے اپنا عقل کو جو ہے نا پردے میں ڈال دے، یعنی عقل کو معاف کر دے، تو اس کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے جائیں گے۔ اور اسی طرح نسب کی حفاظت کے لیے رجم جیسا یا سنگسار جیسا اور جلاوطنی جیسا یا کوڑوں جیسا سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں مقرر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدود کو اپنے معاشرے میں نافذ کیا، تبھی تو وہ معاشرہ آسودہ اور پرامن اور خوشحال رہے۔ جو بھی معاشرہ جب تک ان خصوصیات کو نہیں اپنائے گا، وہ معاشرہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا، اور وہ اس معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے اس کے بغیر۔ اسی طرح ایک اور خصوصیت ہے اجتماعی تکافل۔ اجتماعی تکافل یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں بسنے والے، اسلامی معاشرے میں بسنے والے جو مالدار لوگ ہیں، وسعت والے لوگ ہیں، وہ غربا مساکین کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو وہ پورا کریں، ان کی حاجتوں کو پورا کریں۔ اسلامی مالیاتی نظام کا یہ ہے کہ وہ مال جو ہے کسی شخص کے پاس جو ہے نا وہ مستقل نہیں رہتا، بلکہ وہ گھومتا رہتا ہے، زکوٰۃ کے صورت میں، فطرانے کے صورت میں، دیگر جو ہے نا صدقات کے صورت میں، اس سے جو ہے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج ہم اپنے اموال کو بینکوں میں فکس ڈپوزٹ پہ رکھ کر اطمینان کے ہم نیند سو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پڑوسی محلوں میں کتنے لاچار ہیں جو بنیادی ضروریات سے وہ محروم ہیں۔ ان کی ضرورت کو جب تک ایک بااثر شخص جب تک محسوس نہ کرے، اس معاشرے میں بھی جو ہے نا وہ تفرقہ کا نظام قائم رہے گا، وہ طبقاتی نظام، مالدار دن بدن مالدار ہوتا جا رہا ہے اور غریب دن بدن وہ پستا جا رہا ہے، وہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب تک مالدار اپنے جو ہے نا شفقت غریبوں کے اوپر نہ رکھے، اس معاشرے پر بھی اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس معاشرے کا اصلاح بھی ممکن نہیں ہے اس کے بغیر۔ اسی طرح اسلامی معاشرے کی جو خصوصیات ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب توجہ دی، ان میں سے ایک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جب تک یہ فریضہ معاشرے کے افراد جو ہے نہ اپنائیں، اس معاشرے کو بھی تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ معاشرے کی اس معاشرے کی بھی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ امت محمدیہ کو خیر الامت کہنے کا سبب ہی یہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف ولتکن منکم امہ، تم میں ایک ایسی گروہ ہونی چاہیے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک کشتی سے مثال دی کہ ایک کشتی ہے، بحری جہاز ہے، جس کے دو منزلہ جہاز ہے۔ نچلے منزل والے، نیچے طبقے والے جو ہے نا وہ پانی لینے کے لیے بار بار اوپر والے منزل میں چڑھ کے اوپر سے وہ پانی لیتے ہیں۔ نیچے والے اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم بار بار اوپر جا کے پانی لے کے دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کے بجائے ہم نیچے سے ہی سوراخ نکالتے اور وہیں سے پانی لے لیتے ہیں۔ اگر وہ نیچے سے پانی لے لے اور اوپر والے اس کو منع نہ کریں تو کیا ہوگا، جہاز کے اندر پانی داخل ہو جائیں گے اور سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ لیکن نیچے سے وہ پانی نکالتے ہوئے دیکھ کر اوپر والے ان کے اگر ہاتھ پکڑیں اور تم یہ غلط کر رہے ہو
تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نچلا منزل والے بھی بچ جائیں گے اور اوپر والوں کی بھی بچت ہوگی. یہ ہے امر بالمعروف کی مثال. برائی کو دیکھ کر کوئی جو ہے نا اس کو نہ روکے تو پورا معاشرہ ڈوب جاتا ہے، اور پورا معاشرہ جو جیسا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر. ان پر لعنت اس لیے پڑی ہے کہ وہ منکر کو جو ہے نا بے حیائی اور برے کاموں سے وہ روکتے نہیں تھے. تو یہ جو فریضہ ہے اس کو بھی جب تک نہ اپنائے اسلامی معاشرے کی جو ہے نا اصلاح ممکن نہیں ہے، وہ آئیڈیل معاشرہ نہیں بن سکتا. اور اسی طرح ایک ہے کہ مساجد اور مدارس کا بڑا کردار ہے اور رول ہے. یہ مساجد ان کے ممبر و محراب سے خطبہ اور ائمہ حضرات جو ہے نا لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا خامیوں کو اجاگر کر کے ان کو سمجھاتے ہیں. اور 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ نمازوں کے لیے جو ہے نا لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور اس سے ایک دوسرے کی حالات سے لوگ آگاہ ہو جاتے ہیں، واقفیت حاصل کرتے ہیں. کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہو تو لوگ جو اس کی مدد کر کے اس کو پریشانی سے نکالتے ہیں. کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی فوت ہو گیا تو اس کے جنازے میں جاتے ہیں. کسی کے اوپر کوئی آفت پڑی ہو تو سب مل کر اس کے ہاتھ بٹاتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ فوائد ہے مساجد کا. اس کے علاوہ حقوق الناس، حقوق العباد، حقوق الزوجین، حقوق الوالدین، یہ سب جو ہے نا مسجد کے ممبر و محراب سے لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح ہوتے ہیں. جس معاشرے کے اندر مساجد جو ہے نا وہ ویران ہو، مساجد میں آمد و رفت نہ ہو، تو اس معاشرے میں بھی اصلاح جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا، اور معاشرہ خرابی کی طرف ہی جائیں گے، اس معاشرے کا جو ہے نا اصلاح مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ان خصوصیات کو جن کو اپنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو آئیڈیل، نمونہ، اسوہ اور بہترین معاشرہ بنایا، آج ان خصوصیات کو ہم بھی اپنے معاشرے میں اپنائیں گے تو ہمارے معاشرہ بھی جو ہے نا وہ بہترین، آئیڈیل والا، نمونہ والا، اسوہ والا اور بہترین معاشرہ بن سکتے ہیں. ان خصوصیات کو چھوڑ کر کتنے بھی دعویٰ کریں ان کے دعویٰ جو ہے نا وہ بے سود ہے، اور وہ اپنے معاشرے کو وہ اصلاح کے جو ہے ڈگر پر نہیں لے جا سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان خصوصیات کو اپنا کر اپنے معاشرے کے افراد کے اور اسلامی معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں، باسی ہیں، رہنے والے ہیں، ان کی دینی، دنیاوی، اخروی اصلاح کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.